صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو آپ نے مکہ مکرمہ میں پیش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، آپ کی دشمنی کی گئی، اور ان مخالفین میں ایک بہت بڑا نام مکہ مکرمہ میں ابو جہل کا ہے۔ ایک موقع پر اخنس ابن شریح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو جہل سے یہ پوچھا تھا کہ تم کیسے سمجھتے ہو اللہ کے رسول کو؟ تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ آپ تو بڑے سچے ہیں، بڑے اچھے ہیں، یعنی تعریف کی۔ تو اخنس ابن شریح نے کہا کہ پھر تم کیوں مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس خاندان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے عہدے ہیں، مناصب ہیں، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی جو چابیاں ہیں ان چابیوں پر ان کا بھی کچھ اختیار ہے، اور اسی طرح سے ان کے جھنڈے کو اٹھایا جاتا ہے، اور بہت سے عہدے ان کے پاس ہیں۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں، تو اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے اور نبی بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری بڑائیاں تو انہی کے خاندان کو حاصل ہوں گی اور ہم تو بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ گویا کہ ہماری زبان میں اگر ہم یہ کہیں، ابو جہل یہ کہنا چاہ رہا تھا، اخنس یہ بتاؤ کیا ہر چیز انہی کو چاہیے؟ یعنی اتنے عہدے ان کے پاس ہیں اور اب یہ بھی انہی کا دعویٰ ہے کہ نبی ہم ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ابو جہل نے اپنی دشمنی کا معیار اپنی خاندانی بڑائی کو بنایا، جب اپنی جھوٹی شان کو بنایا، جھوٹی سرداری کو بنایا، جب اس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ دشمنی اس نے اپنے فائدے، اپنے منافع کو بنایا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو بڑی نعمت ہے اس سے محروم ہوا، دین جو بڑی نعمت ہے اس سے محروم ہوا، اور ہمیشہ کا جہنمی وہ قرار دیا گیا۔